अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी एक भाई एक वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक की हम देखेंगे। उसमें एक भाई सवाल करता है कि क्रिश्चियन लोग जो है, ईसाई लोग, वो तकरीबन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो है कुछ इस चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सेम है। अगर वो इनसे निकल जाए तो इस्लाम और ईसाईयत दोनों जो है ना, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। Assalamu alaikum. My question is kind of related to the one the sister started asking, and the other one who commented on picking good things in religions. See, uh, I believe Islam is part of this continuous chain of religions. Like if we're talking about Judaism, Christianity, and Islam. In order to be a Muslim, you have to believe first in Judaism and Christianity. My question is, like the similarities and the crucifixion of the Christ, like let me say the Islamic story about the crucifixion of the Christ, in other words, and I believe that it's once this issue is clarified, we'll have no more major differences. Like gaps will just turn off. The brother asked the question, he has posed two parts of the question, that a Muslim can only be a Muslim first if he believes in Judaism and Christianity and then Islam, which I disagree, brother. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, Inna dina indallah al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. So what Moses, peace be upon him, preached was nothing but Islam. He never preached Judaism. What Jesus Christ, peace be upon him, preached was nothing but Islam. He never preached Christianity. The word Christianity doesn't exist in the Bible. Do you know that? The word Christianity doesn't exist in the Bible. The first time the word Christian is used in the book of Acts. In the book of Acts it says that the people of Antioch, they called the followers of Jesus Christ as Christians. It was a nickname given by the people of Antioch. Jesus Christ, peace be upon him, never heard the word Christian in his life. Do you know that? So where did he teach Christianity? So for you to say a Muslim should first follow Judaism, Christianity, then Islam is totally wrong. Inna dina indallah Islam, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. What all the messengers preached is nothing but Islam. These, what you find, the Bible and the other books, they are the corrupted form of the original revelations. Now coming to your question, that what is the Islamic version of crucifixion? What Islam has to say about crucifixion? Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, that they said in boast that we killed Jesus, the son of Mary, the Jews. They said in boast, we killed Jesus, son of Mary. وَمَا قَتُلُوا وَمَا صَلَبُوا. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. And all those who differ are full of doubts. إِلَّا تِبَازَنْ. With only conjecture to follow. وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا. For a surety, they killed him not. So according to the Quran, the Jews said in boast that we killed Jesus Christ, peace be upon him. But they killed him not, neither did they crucify him. It was only made to appear so. And all those who differ are full of doubts, with only conjectures to follow. For a surety they killed him not. So according to the Quran, we believe that Jesus Christ, peace be upon him, he was not crucified. It was only made to appear so. And I've had a debate on, was Christ really crucified? Crucifixion means a person should die on the cross. And in my debate, I've proved that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. So we don't have an English term for a person who's put on the cross but does not die. So the new word that we can coin is crucifixion. F-I-C-T-I-O-N, fiction, not fiction, not F-I-X-I-O-N. So what we believe, that it was a crucifixion. C-R-U-C-I-F-I-C-T-I-O-N, but it was not crucifixion, F-I-X-I-O-N. Because I proved in my talk that he did not die on the cross. To cut it short, to make the Christians realize, in one nutshell, how to prove that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was not crucified. When Jesus Christ, peace be upon him, was asked by the people that, "Oh Master, show us some signs." So he replies in the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38, he says, "You evil and adulterous generation, you ask me for a sign. No sign shall be given except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights
in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now, anyone who's a Christian, he knows the sign of Jonah, he has to go to the book of Jonah. It is only one page, only 2 sides. And when you ask any Christian about the sign of Jonah, they will tell us that Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh to deliver the message, but he runs away from the commandment and goes to Joppa. So here, while he's traveling in the ship, there's a storm. So it was a thinking at that time that the storm is due to a person has not obeyed to the commandment of his Lord. So they draw lots. So Jonah, peace be upon him, he volunteers and says, I have run away from the commandment. At that time, it was a thinking that if they throw the person overboard in the sea would become calm. So they take Jonah and they throw him overboard. Now when they throw Jonah overboard, was he dead or alive? Was he dead or alive? He was alive. When he goes in the sea, normally in a raging sea, in a storm, a human being ought to die. But Jonah does not die. Peace be upon him. He is alive. A fish comes and gobbles him up. When the fish gobbles him up, was Jonah dead or alive? He was alive. If he dies, it's not a miracle. He is alive, it's a miracle. 3 days and 3 nights, the fish takes him around the ocean. The man ought to die because of suffocation. He does not die. It's a miracle. The fish vomits him out on the shore. He ought to die. He does not die. It's a miracle of a miracle of a miracle of a miracle. He's thrown overboard. He does not die. A fish comes and gobbles him up. He does not die. 3 days and 3 nights, he roams in the belly of the fish. He does not die. He's vomited out. He does not die. A miracle of a miracle of a miracle. So Jesus Christ, peace be upon him, said that as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Now when you ask a Christian, Jesus Christ, peace be upon him, in the sepulchre, in his grave, for 3 days and 3 nights, was he dead or alive? Was he dead or alive? The Christians tell us he was dead. But then there's a contradiction. For him to fulfill the prophecy of the sign of Jonah, he has to be alive. So only on this one prophecy, there are various ways I can prove he wasn't crucified. It proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So based on this, we can prove from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, he did not die on the cross. Jesus Christ, peace be upon him, puts all his eggs in one basket. He says, no sign shall be given except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. And further, if you analyze, even 3 days and 3 nights, it is not fulfilled. Because on Friday he's put on the cross. So before Saturday comes, he's put down. He's in the grave. When? When he's put in the grave? He's put on Friday night. He's there on Saturday full day. Saturday night. Sunday morning is out. So it's 2 nights and 1 day. So even the prophecy of 3 days and 3 nights is not fulfilled. But surely if he has to fulfill the other way, like Jonah, he has to be alive. And I've given various arguments from the Bible and proofs that Jesus Christ, peace be, was not crucified. You can take my videotape. I had a debate with an Arab Christian, an Iraqi Christian. Was Christ really crucified? And I proved there that he was not crucified, he was raised up alive. Hope that answers the question. जी दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आपने वीडियो पूरी देखे होंगी। ये बंदा डॉक्टर साहब से सवाल करता है कि इस्लाम में जो है ना वो और ईसाईयत में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि एक जैसे है। जैसे कि इस्लाम जो है वो भी एक अल्लाह की दावत देता है, तो ईसाईयत में भी यही है कि वो एक अल्लाह की दावत देता है। ईसाईयत भी यकीन रखती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल है। इस्लाम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है। फ़र्क ये है कि ईसाईयत में वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। अगर ये इससे निकल जाए तो फिर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, तो फिर क्या दोनों में कोई फ़र्क रहेगा? तो मेरे भाइयों दोस्तों, एक बात याद रखो कि ईसाईयत का जो मज़हब है वो पहले था। जब हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए और इस्लाम का नाम मुतारिफ़ करवाया, तो इस्लाम के आते ही जितने भी पिछले दीन है, अगर वो ईसाईयत है या जो भी है, वो सब के सब ख़त्म हो गए।
اب اگر اس زمانے میں کوئی کہے کہ یار میں پکا عیسائی ہوں اور میں اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے اور جو پسندیدہ دین ہے جس کو قبول کیا جائے گا وہ اسلام ہے. آپ اگر اسلام کے ساتھ کسی اور چیز کو ملاتے ہیں تو وہ بالکل نہیں ہوں گے. اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عیسائیت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اصل میں وہ 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوا تو وہ اللہ کا بیٹا ہوا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا، یعنی اس کو دشمنوں نے ختم کیا، تو وہ ایک روح کی شکل میں دوبارہ آئے اور پوری دنیا پہ جو ہے نا وہ حکم کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو وہ 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے میرے دوستو، غلط. دنیا میں صرف پوری دنیا کا صرف ایک ہی خالق ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا، یا اس کا بیٹا ہوتا، یا اس کا بھائی ہوتا، یا کوئی چچا ہوتا، تو یہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے قرآن مجید میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو پوری دنیا اور زمین آسمان میں فساد ہو جاتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے نہ ہی کبھی ہم نے کوئی فساد دیکھا، نہ ہی زمین اپنی جگہ سے ہلنا، نہ ہی آسمان نے کہا کہ میں اوپر سے نیچے آتا ہوں، نہ ہی زمین نے یہ بتایا کہ میں نیچے سے اوپر جاتا ہوں، یا آج میں جو ہے نا اس طرح نرم ہو جاتا ہوں کہ اگر انسان میرے اوپر پھاؤ رکھے تو اندر چلا جائے. نہ ہی کوئی ستارہ اوپر سے نیچے آیا، نہ ہی سمندر نے کہا کہ یار میں آج پوری دنیا میں جو ہے نا سیر کرنے جا رہا ہوں، نہ ہی سورج نے کہا کہ میں آج نہیں نکلتا، آج میری چھٹی ہے. نہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے. سورج بھی نکل رہا ہے، ستارے بھی اپنے ٹائم پہ نکل رہے ہیں، ہر ایک چیز اپنے ٹائم ٹو ٹائم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو اگر دنیا کے نظام میں کوئی خرابی نہیں آئی، دنیا کا نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں آئی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر عیسائیت کو ملا دے اسلام کے ساتھ، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسائیت اور اسلام، اگر عیسائیت میں کچھ غلط بات ہے وہ نکال دے اور جو باتیں ہمیں پسند ہے وہ اسلام کے ساتھ ملا لے، تو دونوں کو ایک مجموعہ بن جائے گا، تو اس کو بھی دین کا نام کہہ لیں گے. تو یہ بات غلط ہے. اسلام ایک علیحدہ دین ہے. اسلام کی جو کتاب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی رد و بدل کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں. جو تعلیمات قرآن نے دی ہے 1400 سال پہلے، اب جا کر سائنس اس کو ثابت کر رہے ہے کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور سب بھی ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پرفتن زمانے میں عیسائیت کا دعویٰ کرے کہ میں اس کو پیروکار ہوں یا کوئی اور مذہب کا، تو وہ قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اسلام کا دین ہی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے کا بیان لے لے یا کسی دوسرے مذہب پر جائے تو وہ قابل قبول نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس میں ان کی جو کتابیں ہیں جس کو بائبل کہتے ہیں، تورات کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں، وہ سب اپنی اصلی حالتوں میں نہیں ہے. سب میں رد و بدل، تغییرات وغیرہ ہوئے ہیں، سب کو چینج کیے ہوئے ہیں. تو اب اس میں کس پر تعلیمات کرے، کس پر عمل کرے؟ دوسرا، جو عیسائیت کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، یہ بات بھی غلط ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا ہے زمین سے، ابھی بھی زندہ ہے، قیامت کے نزدیک وہ واپس آئیں گے. اور اس کی طرف بھی قرآن میں ارشاد ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو صرف شک شبہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، لیکن انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کی شکل، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان کو دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اوپر، تو انہوں نے اپنے بندے کو مار گرایا اور کہہ رہے کہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا مار گرائے. تو یہ سارے باتیں جو ہے نا غلط پروپیگنڈے، غلط طریقے سے. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، آپ کو صرف اور صرف اسلام کو قبول کرنا ہوگا. اگر اسلام آپ کے دین میں ہوگا آپ کامیاب ہوگے، ورنہ نہیں.
تو اللہ تعالی ہم سب کو کامل مسلمان بنائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرو، شیئر بھی کرو اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو۔ بہت شکریہ۔